جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان، میں حبیب الرحمان یزدانی۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے 2025 رمضان المبارک ہماری زندگی میں ہمیں نصیب فرمایا۔ اسلام ہمیشہ امن کا، ایک دوسرے کی خیر خواہی کا ہمیں درس دیتا ہے۔ اس دنیا کے اندر دولت کے اعتبار سے بڑے امیر لوگ بھی ہیں جن کو پتہ نہیں ان کے پاس کتنا پیسہ دولت ہے، کچھ قدرے امیر ہے اور کچھ بہت غریب ہے جنہیں سفید پوش کہتے ہیں، اور کسی کے پاس سحری افطاری کے لیے کھانے کو سب کچھ ہے لیکن وہ روزے نہیں رکھتا، کسی کے پاس صرف کھانے کے لیے ایک روٹی ہے لیکن وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ رمضان کی قدر بھی کرتا ہے۔ سحری افطاری میں کسی کے پاس تو اتنا دولت، اتنا کھانا، اتنے مینیو ہوتے ہیں لیکن کسی کے پاس صرف پانی کھجور ہی ہوتی ہے لیکن وہ اپنے رب کا گلہ نہیں کرتا۔ اسلام ہمیں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا، مساوات کا، اخوت کا درس دیتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کی بڑے مقدس اور قیمتی ایام ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ جو ہمارے ارد گرد، ہمارے محلے میں ہمارے عزیز و اقارب جو اتنے غریب ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ دولت نہیں ہے، ان کے بچوں کے پاس شاید عید کے لیے پیسے بھی نہ ہو اتنے کہ وہ نئے کپڑے پہن لیں، نئی جوتی پہن لیں، ہمارے وہ بھی بھائی ہیں، وہ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے۔ اسلام تو یہاں تک درس دیتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی نان مسلم بھی رہتا ہے تو آپ اس کی بھی مدد کر سکتے ہیں۔ حضرت علی نے ایک عیسائی بیٹی کے اوپر دوپٹہ دیا تو کسی نے پوچھا وہ تو عیسائی ہے، حضرت علی نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے مسلمان کی ہو چاہے عیسائی کی ہو۔ اب اس دنیا کے اندر مساجد کو ہم بڑے پیسے دیتے ہیں، درباروں کو بڑے پیسے دیتے ہیں، کوئی مذہبی تنظیمیں ان کو بڑا پیسے دیتے ہیں اور ہمیں وہ ورگلاتے ہیں۔ مذہبی تنظیموں، کسی کا کوئی مشن ہے، کسی کا کوئی مشن ہے، کسی کا کوئی مشن ہے، لیکن شاید ہمیں یہ کوئی درس نہیں دیتا کہ جو ہمارے ارد گرد مسلمان غریب ہیں ان کی داد رسی کس نے کرنی۔ اب ایک باپ ہے، وہ مزدوری کرتا ہے، اس کی 1500 یا 1000 اس کی مزدوری یا دیہڑی ہے، اس کے اگر 6 بچے ہیں، 7 بچے ہیں، تو وہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کس طرح ان بچوں کی ساری خواہشات پوری کرے گا۔ تو یہ ہمارا حق بنتا ہے، اگر کوئی یتیم ہے، بچے ہیں، کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے جو اپنی عزت کے مارے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ خیر خواہی کریں، ان کی مدد کریں۔ یہ انسانیت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں معاف کرنا ہے۔ شاید یہ روزے عبادتیں ہمارے منہ کے اوپر مار دی جائیں کہ ہمارا کوئی بھائی بھوکا سویا ہو۔ کبھی آپ اس غربت کے درد کو سمجھے تو پھر سمجھ آتا ہے کہ کس طرح کسی گھر میں غربت ہوتی ہے اور کس طرح وہ اپنا پیٹ کاٹ کر اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ مجھے ایک بات یہاں پہ یاد آئی ہے کہ ایک بندہ تھا، اس نے کسی کو عمرہ کروانا تھا، اس کو خواب میں ملتا تھا کہ فلاں بندے کو عمرہ کروانا ہے۔ اس نے اس بندے سے رابطہ کیا تو بڑی مشکل سے اس کو عمرہ کروانے کے لیے کعبہ میں لے کے گیا، تو وہاں پہ وہ نفل ادا کرنے گیا تو پہلے سجدے میں گیا تو اس کی موت ہو گئی۔ وہ بندہ بڑا پریشان ہوا، کہتا ہم ساری زندگی روتے رہتے ہیں، اللہ ہمیں سجدے کی موت نصیب کر دے۔ اس کو میں لے کے آیا ہوں، پہلے یہ عمرہ کرنے کے لیے آتا نہیں تھا، کہتا میں نے کر کے کیا کرنا، اب اتنی پیاری اس کو موت آ گئی، وہ بھی سینے کعبہ کے اندر۔ تو اس کی بیگم سے واپس آ کر پوچھا تو اس کی بیگم کہتی ہے کہ ویسے تو مجھے اس کے کوئی اعمال اچھے یاد نہیں ہیں، لیکن ہمارے گھر کے جو ساتھ والا گھر ہے وہاں پہ یتیم بچے بچیاں رہتے ہیں، بیوی بیوہ ہے، اور اس کا خامد فوت ہوا ہے، تو میرا خامد جب بھی باہر سے اپنے بچوں کے لیے جو چیز لے کے آتا تو وہ ان بچوں کے لیے بھی لے کے آتا، ان بچوں کی ضروریات کو پوری کرتا تھا، اور وہ بچے ہمیشہ اور اس کی بیوی، ان بچوں کی ماں ہمیشہ دعا کرتی تھی۔ تو شاید وہ اللہ کو میرے خامد کا کوئی ایسا عمل پسند آیا تو اللہ نے اس کو اتنی اچھی موت دے دی۔ میں ایک دعوے سے بات کہتا ہوں، آپ جب بھی کسی کے لیے سیکریفائی کریں گے، قربانی دیں گے کسی کے لیے، تو میرا اللہ کبھی آپ کی وہ قربانی ضائع نہیں کرے گا، یہ بات میری لکھ کے رکھ لو۔ کسی کے اوپر اگر ظلم کرو گے تو میرا رب آپ کو ظلم کے بدلے آپ کے ساتھ ظلم ہوگا،
نیکی کرو دریا میں ڈالو، نیکی کے بدلے رب کسی نہ کسی سبب سے آپ کو مشکلات سے نکال لے گا، آفتوں سے نکال لے گا، اور آپ کی دنیا بہتر ہوگی اور سکون ہوگا، آپ کی زندگی میں سکون سے نیند آئے گی۔ بہت شکریہ۔